الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل قدر اور میرے شیخ اور استاد مکرم حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے بزرگ جناب حافظ دین محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام علماء کرام اور بستی کے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، میں نے احمد آباد میں مولانا شریف صاحب رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ سے ایک واقعہ سنا۔ اپنے راجستھان میں ایک شہر ہے جس کا نام ٹونک ہے۔ اس شہر کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا قافلہ جب اس شہر میں پہنچا اور وہ انگریزوں سے جنگ لڑنے کے لیے نکلے تھے اور وہاں بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں جا کے جام شہادت پیا تھا، اس سفر میں ہمارے راجستھان سے ان کا گزر ہوا تھا۔ جب ٹونک میں ان کا قافلہ پہنچا، ٹونک میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قافلہ۔ اہل ٹونک نے ان کی بڑی عزت کی، ان کی بڑی خاطر تواضع کی۔ صبح کو جب لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوئے تو باہر جو صحن تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بارش ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ قافلہ والے صبح اٹھے تھے اور تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے رو رو کے اہل شہر والوں کے لیے دعائیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کو اس دولت سے نوازا کہ ٹونک علاقے کے حافظ اس ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ جب ابھی حضرت کے قافلے کے ساتھ میری یہاں پر حاضری ہوئی، میں اہل بستی کو دیکھ رہا تھا، بزرگ لوگ، جوان، بچے سب لائن لگائے ہوئے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور اتنا زبردست استقبال کیا ہے کہ جس کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ کی بستی مبارک ہے۔ آج سے تقریباً 38 سال پہلے 1406 ہجری میں جب حضرت مجھے پیپاڑ سے دارالعلوم پوکرن لائے تھے، اس وقت بھی جب دارالعلوم حسینیہ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی آپ کی اس بستی کی بڑی تعداد میں بچے میری درسگاہ میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا علم الدین صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ایک کھیپ کی کھیپ یہاں سے دارالعلوم پوکرن بھیجا کرتے تھے۔ پھر اس بستی کے اندر جب بھی آنا ہوا ہے، یہ آپ کی قدردانی کی علامت ہے۔ جو بھی استاد آتا ہے بہت اچھی محنت کرتا ہے۔ اس سے پہلے حافظ عبدالرشید سلمہ تھے جنہوں نے بہت سے حضرات کو یہاں سے بھیجا جو وہاں عالم بنے، مفتی بنے، اور اس وقت دارالعلوم پوکرن میں استاد ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اہل بستی قرآن کریم کی، اہل علم کی قدرداں ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے۔ آتے تھے، پرانی مسجد تھی بالکل پوشیدہ، آج الحمدللہ بہت اچھی مسجد بن چکی ہے، اور آج کی مجلس اس لیے مبارک ہے کہ ان 6 معصوم بچیوں نے اور 2 معصوم بچوں نے پورا قرآن کریم الف لام میم سے لے کے من الجنت والناس تک مکمل پڑھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم سب خوش قسمت ہیں
کہ ایسے موقع پہ اللہ نے ہمیں یہاں پر حاضر فرمایا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بارہا یہ حکم فرماتے کہ قرآن پاک سیکھو اور قرآن پاک سکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ہر آدمی پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں قرآن کریم کو جس نے پڑھا ہے اور پوری زندگی اس کی تلاوت کی ہے، اس پہ عمل کیا ہے، وہ انسانی شکل میں اس کے پاس آئے گا اور آ کے یوں کہے گا، اے بندہ خدا، اے خدا کی بندی، تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ عورت اور وہ مرد جس نے قرآن پاک پڑھا اور پوری زندگی تلاوت کی اور اس پہ عمل کیا، وہ یوں کہے گا، پہچانا تو نہیں، لیکن آپ کی شکل و صورت ایسی ہے کہ جس سے دیکھنے سے تمام غم اور تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا وہ قرآن کریم ہوں جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنے گاؤں میں مکتب میں استاد کے پاس جاتا تھا، تو جاتی تھی، قرآن پاک پڑھا اور تمام زندگی اس کی تلاوت کی اور اس پہ عمل کیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کو حشر کے میدان میں میں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کہے گا، اچھا یہ قرآن کریم ہے؟ کہ ہاں۔ اس کے بعد میں اس کو قرآن کریم پکڑے گا، ساتھ لے جائے گا، اور میری آواز جہاں تک میری ماں بہنوں تک پہنچتی ہے، جن کا بڑا کردار ہے ان بچوں کو اپنے وقت پہ مکتب بھیجنا، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی مبارکباد دوں گا کہ وہ جس بچے اور بچی نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کے ماں باپ کے لیے جنت سے جوڑے لائے جائیں گے۔ بڑا مجمع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تمام لوگ جمع ہوں گے، اور بڑے مجمع میں یہ اعلان ہوگا، یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچوں اور بچیوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، آج آپ اس بینر کے سامنے لکھا ہوا دیکھیں گے، دینی تعلیمی بیداری مہم۔ جمعیت العلماء کی ایک تحریک ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولی اور ہر طرح کی تعلیم دلانی ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو دینی تعلیم دلانی ہے۔ جیسے کہ ابھی مولانا عبد الکریم صاحب فرما رہے تھے، اور علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن ایک بات بندائے عاجز کی رہے یاد، کہ اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم زندگی کے جس شعبے میں ہو، تم جہاں نوکری کرتے ہو، جہاں سروس کرتے ہو، جہاں کاروبار کرتے ہو، آپ کرو، لیکن آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، چلتے پھرتے ایک آپ اسلام کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے اکابرین کی یہی تحریک ہے، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر ڈھانی میں مکاتب اسی لیے شروع کیے جاتے ہیں تاکہ بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے۔ میں اس سے پہلے بھی شاید آپ کے یہاں ایک پروگرام تھا تو میں نے پڑوس ملک کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ پڑوس ملک کے اندر ایک آدمی نے اپنے بچے کو پڑھایا، جو وہاں کی تعلیم تھی وہ دلائی، اس سے آگے پھر بھیجا، امریکہ بھیجا، لندن بھیجا، اور پوری مکمل اس کو تعلیم دلائی۔ وہ بچہ امریکہ کے اندر بہت اچھی سروس کرنے لگا، اسی دوران اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں سے فون جاتا ہے کہ جناب واپس گھر آئیے، آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اسی لیے آپ وہاں سے پہلی فلائٹ پکڑ کے آئیے تاکہ آپ جنازے میں شریک ہو جائیں۔ وہ بچہ وہاں سے آیا اور پہنچنے کے بعد سیدھا وہاں اپنے گاؤں پہنچا۔ پھر لوگوں نے جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہ زار و قطار رو رہا ہے، اور یہ بات پیر فقیر صاحب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ زار و قطار رو رہا ہے،
لوگوں نے کہا بھئی اللہ کی مرضی تھی، تیرے باپ نہیں رہے، کسی کے بھی باپ نہیں رہے۔ آپ دیکھیں گے تو بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے جن کو اپنے ماں باپ کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ آپ کے باپ نے تو آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب اس نے اپنے آپ کو روکا تو وہ کہنے لگا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کسی کے ماں باپ ہمیشہ دنیا میں موجود نہیں رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میرے والد چلے گئے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میرے باپ نے اس ملک پاکستان میں جتنا علم تھا وہ سکھایا، اس کے بعد مجھے لندن بھیجا، امریکہ بھیجا، اور میں نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، لیکن میرے باپ نے مجھے جنازے کی نماز نہیں سکھائی۔ کاش کیا اچھا ہوتا کہ باپ کے اس جنازے پہ جو آخری تحفہ پیش کیا جاتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میں اپنے باپ کے جنازے کے اوپر میں یہ دعا تو پڑھ لیتا، میرے باپ نے مجھے سب کچھ سکھایا، لیکن میرے باپ نے مجھے جنازے کی نماز نہیں سکھائی۔ اسی لیے اس تعلیمی بیداری مہم کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کا ہر بچہ دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے۔ میں نے قرآن پاک کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی تھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس مہم کا دوسرا حصہ ہے اصلاح معاشرہ، اور میں تو سنتا رہا اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، بچی نے وہ الفاظ کہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بچی اپنے سر پہ گٹھری اٹھائی ہوئی ہے اور وہ بچی کہتی ہے، میں کیسے پڑھنے جاؤں، میرے باپ شراب پیتے ہیں، میرے گھر کا پورا خرچہ ہم ماں اور ہم اٹھاتے ہیں۔ دوستو، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے اس بچی کا بہت بہترین پیغام تھا۔ اسلام نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرو، اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں سے رک جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے، تمہارے زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے بہترین نمونہ، سب سے اچھا آئیڈیل اور جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تاکہ تمہارے گھر میں شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، آپ ہر موقع پہ علماء سے رابطہ قائم کیجئے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، میں اپنی اکابرین کی موجودگی میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی پڑھائیں، اور ہر غمی اور خوشی کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کریں۔ آخر میں جن بچیوں کے ماں باپ اور بچوں کے والدین، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ مبارکباد آپ پوری بستی کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ کی سرزمین پر یہ بچے جب یہاں سے پڑھ کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی راستے میں مسنون دعائیں پڑھتا ہے، کوئی اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے، جب ایسا منظر آسمان والے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں ایسی بستیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی مبارکباد ہے، اور استاد محترم کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں ان کی تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کا فیض جاری و ساری فرمائے، اور واقعی آپ قدرداں ہیں۔ میں تو آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ استاد نے بچی کو پڑھایا ہو اور ان کے والدین نے کہا ہو کہ میں استاد محترم کو اس خوشی میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور جو بھیج رہا ہے
اس کے لیے بڑے خیر کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کو ترقی نصیب فرمائے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔